بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں اخوت ٹی وی۔ تمام دوست جو ہمیں کال کر کے ہمارے کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان تمام دوستوں کا شکریہ، اور جو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں اور اس انفارمیشن کو جو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچایا جائے، ان کا بھی شکریہ۔ ہم نے فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے تمام سیگمنٹس کو کور کرنے کی کوشش کی اور اس میں بہت حد تک کامیابی ہوئی، کئی ناکامی بھی ہوئی، اور ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم حق سچ کی جو بات ہے عوام کے سامنے رکھیں۔ ہم نے ویڈیوز بنائی جس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اعتراض بھی کیا، لیکن صرف اعتراض کیا کیونکہ ایک کہاوت ہے کہ کسی شخص نے ایک پورٹریٹ بنائی اور اس نے کسی جگہ ہینگ کر دی، اور اس نے وہاں لکھا کہ اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے یا غلطی ہے تو اس کو ٹک مارک کیا جائے۔ تو اگلے دن دیکھا کہ پوری پورٹریٹ کے اوپر ٹک مارکس ہی زیادہ تھے۔ کسی سمجھدار نے اس کو کہا کہ دوبارہ بناؤ اور اب لکھو کہ اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے تو اس کو درست کر کے جائے۔ یہی جواز آج میں بھی پیش کروں گا کہ اگر ہماری ویڈیوز کے اندر یا ہمارے حقائق کے اندر کوئی پرابلمز ہے یا وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے تو آپ ہمارے اسٹوڈیو آئیں، ہمیں ٹائم دیں، ہم آپ سے وہ سوال کریں گے جس کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں، ممبران کے تحفظات ہیں۔ ممبران چاہتے ہیں کہ ان حقائق کو سامنے رکھا جائے۔ ہم نے دونوں گروپوں کے اوپر بات کی، محافظ گروپ سے بھی ہماری بات ہوئی، البدر کے بھی بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی، انقلاب کے لوگوں سے بھی بات ہوئی، پاسبان کے لوگوں سے بات ہوئی، اخوت کے لوگوں سے بات ہوئی۔ حقائق بہت تلخ تھے، سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آخر اس سوسائٹی کے ممبران کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں ہوا۔ ہمارے ایک دوست اکثر کہتے ہیں کہ اگلے 200 سال تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہم نے ان مسائل کو عدالتوں میں بھی دیکھا، رجسٹرار کے آفس میں بھی دیکھا، مختلف اور اداروں میں دیکھا جا کے، لیکن آخر یہ مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے۔ ہم ان تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے، لیکن جب پیسے کے زور پر ان حقائق کو پراپوگنڈے کے نظر کر دیا جاتا ہے تو لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں کچھ دن پہلے ہی ایک گروپ کے اندر دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ایک اچھے دوست ہیں، وہ اپنے خود اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ 2018 میں وہ کرنل گروپ یا محافظ گروپ کے ساتھ تھے، لیکن اب الیکشن کے بعد جب سٹے ہوا تو وہ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ جب ان سے گروپس کے اندر کسی نے سوال کیا کہ 2018 سے پہلے آپ ان کی سٹیجوں پہ بیٹھے ہوتے تھے تو اس وقت ان کے اندر کوئی خامی نہیں نظر آتی تھی، لیکن پچھلی مینجمنٹ کے ساتھ، کیونکہ وہ ڈیلر ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، کیونکہ ڈیلر کی ڈیلر کے ساتھ ہی دوستی ہے، اس کو اس پروجیکٹ کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں۔ میں دعوت دوں گا ان کو کہ وہ ہمارے پاس سٹیج پہ آئیں، ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں، ہم وہ تلخ سوال ان سے کریں گے جن کا جواب ہم چاہتے ہیں کہ وہ پبلک کے سامنے دیں، کہ آخر ان کو 3.5 سال بعد محافظ گروپ کے اندر وہ کون سی خامیاں نظر آنا شروع ہو گئیں، اور وہ خامیاں جو کرنٹ ہیں، جو پچھلی مینجمنٹ نے امبیزلمنٹ کی۔ البدر انقلاب گروپ کے صدر، وہ گروپ، وہ ایسے بلڈرز جس کے نے تباہی اور بربادی اور وہ سلوک کیا اس پروجیکٹ کے ساتھ، ناجائز بچے کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ آج وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے۔ جو پچھلی مینجمنٹ تھی، جنہوں نے ری نمبرنگ کے ریکارڈ توڑ دیے، جنہوں نے لوگوں کے پلاٹ کے اوپر پلاٹ لگا کے بیچ دیے، وہ ٹھیک ہے۔ کم از کم کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے، کوئی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے انسان کے پاس، کسی کو سپورٹ کرنے کی کوئی ریزن ہونی چاہیے۔ صرف اپنے مفادات، صرف اپنا بزنس، آخر ہزاروں لوگ وہاں رہ رہے ہیں، ان کی آواز بنے۔ میں البدر انقلاب کے وہ جعلی آئیڈیا، اس پہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں۔ ہمارے خلاف پراپوگنڈا ہوتا ہے، مجھے گالیاں دی جاتی ہیں،
میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ سامنے آئیں، وہ پروو کریں جو ہم میں خامیاں ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم میں کیا خامیاں ہیں، ہم نے کون سے کک بیکس لے لیے ہیں، کون سی کرپشن کی ہے، جو ری نمبرنگ کا ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے، وہ سامنے آئیں نا، وہ سامنے آ کے وہ بات کریں۔ پیچھے چھپ کے وار کرنا، جعلی آئیڈیوں سے وار کرنا، یہ کون سی مردانگی ہے؟ اور یہ سارے مرزا اقبال صاحب کو پبلکلی بھی کہہ چکا ہوں کہ مرزا صاحب اپنے ان 4 بندوں کو باز کریں، ایک لکھاری ہے اور 4 اڈاری ہیں، ان باکس سینڈ کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ مسعود اختر کو سامنے لایا جائے، یہ جو کے نام پہ ایک شخص ہے وہ لایا جائے، چودھری سمیع اس کو سامنے لایا جائے، یہ دیکھیں کہ یہ کون ہے، آخر یہ سوسائٹی کے ممبر بھی ہیں یا نہیں ہیں، ان کا سوسائٹی کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی بات کرتا ہے یہ لوگ اس کے ساتھ پراپوگنڈا شروع کر دیتے ہیں، ان کے خلاف لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لکھاری ایک ہے، حالات دن بدن خراب ہوں گے اس سوسائٹی کے، میں چاہوں گا کہ جو حقائق ہیں وہ سامنے لے کے آئیں، جس کے اندر اتنی ول، اتنی پاور ہے کہ وہ کس طرح ڈیلیور کر سکتا ہے، وہ سامنے آ کے پبلک کو بتائے، ہم اس کی آواز بن کے سامنے لائیں گے، لیکن فراڈ، جھوٹ، دجل نہیں۔ یہ فریب بہت کر لیے، آخر ہم نے سب نے ایک دن مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ جو لوگ جس گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں کوئی ریزن بتائیں ہمیں بھی، تاکہ اگر وہ اینک انہوں نے پہن کے ان کو سب اچھا نظر آ رہا ہے تو ہمیں بھی بتائیں وہ اینک پہن لیتے ہیں ہم، لیکن گمراہ مت کریں لوگوں کو۔ اگر کسی میں کوئی کیپیبلٹی ہے تو سامنے آئے، کچھ اس کے اندر پروجیکٹ کو ڈیلیور کرنے کی خواہش ہے تو وہ سامنے آئے۔ اس ویلاگ میں میں تھوڑی سی انفارمیشن لوگوں کو ضرور دینا چاہوں گا کہ جو ہمیں کرنٹلی اس پروجیکٹ کے اوپر یہ پچھلی مینجمنٹ کے کوآرڈینیٹر، پچھلی مینجمنٹ کے جو لوگ ہیں، پچھلی مینجمنٹ کے جو آج فرنٹ مین ہیں، ان کے بارے میں آپ کو کلیئر کرنا چاہوں۔ یہ آپ خود جا کے رجسٹرار آفس میں اپلیکیشن دیں، آپ کو حقائق کا سامنا خود نظر آ جائے گا، حقیقت کیا ہے وہ نظر آ جائے گی، کیونکہ پچھلی مینجمنٹ جو کہتی تھی کہ اس پروجیکٹ پہ پیسہ نہیں ہے، اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہوگی، اربوں روپے کے کک بیکس لیے، اربوں روپے عدالتوں میں چلے گئے، اداروں میں چلے گئے، پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھر رہا۔ پچھلی مینجمنٹ نے فارم ہاؤسز پہ نظر رکھی تھی، ہماری انفارمیشن تھی کہ یہ 1 یا 2 فارم ہاؤسز ہیں ان کے اوپر انہوں نے بیانہ لیا ہوا ہے، لیکن میں وثوق کے ساتھ اور کمپلیٹ ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ انہوں نے 12 فارم ہاؤسز کے ایڈوانس لیے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ان حقیقتوں کو نہیں جانتے، کچھ لوگ ان کے فیز 2 کے ایگریمنٹ کو نہیں جانتے۔ میں چاہوں گا کہ جو ان کے ساتھ ووٹر اور سپورٹر ہیں وہ اداروں میں آیا کریں، جب بھی ڈیٹس ہوتی ہیں وہاں پہ آئیں، وہاں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، حقائق کون سے سامنے آ رہے ہیں، وہ کون سے پیپرز ہیں جو سوسائٹی کے گڑے مردوں میں سے نکال کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، سوسائٹی کے ریکارڈز کو کیوں ٹیمپر کیا جا رہا ہے۔ آخر ہماری سوسائٹی کا بہت سارا ریکارڈ نیب FIA میں چلا گیا ہے، یہ سوسائٹی FECHS نہیں رہے گی، یہ سوسائٹی ایک کھنڈر بن جائے گی۔ ہمارے لیڈران کو، مخلص لوگوں کو سوچنا ہوگا بہتری کس طرح لائی جا سکتی ہے۔ ممبران کے اور پروجیکٹ کے بارے میں سوچیں، اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے سوالات کا جواب دے سکتا ہے، جو ایلیگیشن وہ کسی گروپ پہ بھی لگائے ہوئے ہیں اس کو پروو کر سکتا ہے، تو ویلکم ہم کرتے ہیں، ان کو اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کریں گے اور اس سے وہ حقائق سامنے رکھیں گے اور وہ سوالات رکھیں گے جس کا جواب ہم بھی چاہتے ہیں، ممبران بھی چاہتے ہیں، اور حقائق سامنے آنا بہت ضروری ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اخوت ٹیم حق اور سچ کی آواز بنے، ممبران کی آواز بنے، پروجیکٹ کی آواز بنے، اور معاشرے کے اندر پسے ہوئے لوگوں کی آواز بنے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہوں، لوگ باہمی فیصلہ کریں، حق کا ساتھ دیں، حق کا ساتھ دیں گے تو دنیا اور آخرت جو ہے اس میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔